علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 9واں پارہ قال الملأ، جس میں سورہ اعراف کی 119 آیتیں، سورہ انفال کی 40 آیتیں، مکمل 150 پر 9 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں شعیب علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے جو ان کو دھمکی دی اسے بیان کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت والی تھی، ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، پیسے ان سے لیتے ہو پورا ناپ کر تول کر ان کے حوالے کرو، راستے میں بیٹھ کر آنے والے جانے والوں کو ڈرانا دھمکانا کہ تم شعیب علیہ السلام کے پاس مت جاؤ۔ اسی طرح جو لوگ ان کے پاس خریدنے لینے نہیں آتے ان کو ڈراتے تھے، اگر تم ہمارے پاس آ کر ہمارا مال نہیں لوگے تمہاری خرابی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، ناپ تول پورا کرو، راستوں میں بیٹھ کر ڈرانا دھمکانا تمہاری شان نہیں ہے۔ ان باتوں کو سن کر سرداروں نے کہا اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آؤ گے ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو ہم اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ ایک اللہ کے پیغمبر کو گاؤں کے نافرمان دھمکی دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہی دھمکی ان کے لیے الٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب زلزلے کی شکل میں بھیجتا ہے، سارے گاؤں والے زلزلے کا شکار ہو کر مردہ پڑ جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام عذاب ختم ہونے کے بعد لاشوں کے پاس گزرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے تم کو نصیحت کی مگر تم نے نصیحت کو نہیں پسند کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر برکت چاہتے ہیں دو چیزوں کے اندر ہیں، ایک ایمان و تقوی۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر گاؤں والے ایمان لاتے اللہ سے ڈرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتا، مگر گاؤں والوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا عذاب اکثر دو اوقات میں آیا، ایک رات کے وقت میں جبکہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا وقت چاش کا وقت، سورج نکلنے کے بعد ہر مخلوق یعنی کھیل میں کودنے میں ہوش حواس میں ہوتی ہے، ایسے وقت اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے عذاب سے بے خبر ہو کر زندگی نہ گزارو۔ اللہ کے عذاب سے بے خبر ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ نقصان اٹھانے والے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دو اللہ کی نشانیاں لے کر گئے، لاٹھی کو زمین پر ڈالنے سے اژدھا ہونا
اور اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے بغیر کسی بیماری کے چمکنے لگنا. یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی. فرعون نے کہا یہ جادو ہے. مقابلے کے لیے شہر کے تمام جادوگروں کو جمع کیا. سارے جادوگر جمع ہو گئے. جادوگروں نے فرعون سے اپنے جیت پر اپنا انعام طے کر لیا. ہم کو انعام کیا ملنے والا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی وزیر ہو جاؤ گے. وعدہ دیا. سارے جادوگر ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ایک طرف. جادوگروں نے کہا پہلے تم اپنا کھیل دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شروع کرو. انہوں نے لاٹھیاں رسیاں زمین پر ڈالی، سانپوں کی شکل میں چلنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دو، بڑا اژدہا ہو جاتا ہے، سب کو نگل لیتا ہے. سارے جادوگر اس منظر کو دیکھ کر تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. جادو کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا پھیر. ان کو معلوم موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانی دکھائی وہ اللہ کا معجزہ ہے، آنکھوں کا پھیر نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جادو اللہ کی نشانی کے سامنے بیکار ہو گیا، نیست و نابت ہو گیا. انہوں نے خیال کیا ہم کو ایمان لانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. سارے لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا. فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف جانب کاٹ دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے کہا ہم کو اس کی پرواہ نہیں. اور وہ پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے، ہاتھ پیر کٹنے سے پہلے کہتے ہیں اے اللہ تو ہم کو صبر کی توفیق دے، ہم کو مسلمان بنا کر موت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں پر جو عذاب بھیجے اس کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرعون والوں کو قحط سالی کے اندر مبتلا کیا. قحط سالی آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آئے. انہوں نے کہا تم اللہ سے دعا کرو، اگر اللہ تعالیٰ قحط سالی دور کر دیتا ہے ہم مسلمان ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قحط سالی چلی جاتی ہے، فرعون نہیں بھیجتا. پھر اللہ تعالیٰ طوفان بھیجتا ہے. پھر دوڑ کر آتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں. طوفان جانے کے بعد وہی روش ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو بھیجا جو سارے فصل کو کھا گئی. ٹڈیوں کے بعد یعنی جوئیں، یعنی دھان کے اندر، چاول کے اندر جو کیڑا لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھیجا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خون، ہر جگہ خون تھا. تو اللہ نے کہا یہ سارے واضح نشانیات تھے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والوں نے اسے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرعون سے بچا کر ساحل کے کنارے لا پہنچایا. فرعون اس کا سارا لشکر پانی میں ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ساحل کے کنارے چل رہے تھے. بنی اسرائیل نے ایک جگہ دیکھا، وہاں کے چند لوگ گائے کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک عبادت خانہ بنا دے، گائے کا بچھڑا ہمارے لیے بنا دے، ہم اس کی عبادت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو فرعون سے بچایا، اس نعمت کو بھول کر تم اللہ کے غضب کو تم دعوت دیتے ہو. ایسی قوم تھی.
پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے طور پہاڑ پر گئے 40 راتوں کے بعد. وہاں اللہ سے بات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا. اللہ نے کہا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ظاہر کرتا ہوں. پہاڑ میری تجلی دیکھ کر اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکتا. جب اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑ چور چور ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا انہوں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی. اس دوران بنی اسرائیل ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی. ان کے نگران ہارون علیہ السلام تھے. ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تم جو کام کر رہے ہو غلط ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے نصیحت کی، قوم والوں نے نہیں مانا، خاموش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دیں. اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر کھینچنے لگے. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میری قوم کی حالت کو دیکھ کر کیوں تم نے اصلاح نہیں کی؟ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوشش کی، میں اکیلا تھا، قریب تھا قوم والے مجھے قتل کر دیں، تو میرے سر کو اس کے بال کو گھسیٹ کر قوم والوں کے سامنے شرمندہ مت کرو. ہماری حالت کو دیکھ کر وہ ہنس رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کر طور پہاڑ پر آؤ توبہ و استغفار کرنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر طور پہاڑ پر گئے. جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا ان سے کہا کہ تم یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرو، نافرمانی مت کرو. یہ 70 آدمی طور پہاڑ پر گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیے. ان 70 آدمیوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک بجلی کی کڑک سنائی، سارے کے سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تو چاہتا ان لوگوں کو ان کے آنے سے پہلے ان کو وہاں موت دے سکتا تھا. یہ ہمارے بیوقوف جاہل لوگ ہیں، ان کی غلطی کی وجہ سے ہم کو سزا مت دے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا عبادت کا دن ہے، عبادت کرو. بنی اسرائیل 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی. ان میں سے ایک ہیلا بنا کر مچھلی کا شکار کرنے لگی. یعنی جمعے کے دن سمندر کے کنارے سے نالی بنا کر اپنے گھروں تک گڑھا کھود لیتے، کیونکہ ہفتے کے دن ساری مچھلیاں سمندر کے اوپر ہوتی، باقی دنوں میں ایک مچھلی اوپر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ہفتے کے دن ساری مچھلیاں سمندر کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی، ان کی آزمائش تھی، مگر ان لوگوں نے نہیں سمجھا.
जैसे ही हफ्ते के दिन सारी मछलियां गड्ढे में गिर जाती, नाले के ऊपर मट्टी रख देते, दोबारा मछलियां वापस ना जाए। इतवार के दिन उसी गड्ढे में से मछली उठाकर इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी कौम यानी दूसरा ग्रुप उनको मना करता था, तुम लोगों ने हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ी, जो तदबीर की ये बिल्कुल हफ्ते के दिन शिकार करने के बराबर है, इसे छोड़ दो। तीसरा ग्रुप बिल्कुल खामोश था, अपनी जगह रहता था, उनको अपनी फिक्र थी। अल्लाह ताला कहते हैं जब अजाब आया, अल्लाह ताला उनको पकड़ लिया अपने अजाब के अंदर, जो मछलियों का शिकार किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी सूरतों को बंदर और सूअर की शक्ल बना दी। ये सारा वाक़ियात मूसा अलैहिस्सलाम का तकरीबन आधे पारे के अंदर बयान किया गया। फिर अल्लाह ताला ने बताया आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उनके पीठ से क़यामत तक आने वाले उनकी औलाद को उनके सामने पेश किया। तमाम के तमाम ज़र्रात के शक्ल में थे। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? सारे लोगों ने कहा बला शहीदना, क्यों नहीं, आप हमारे परवरदिगार हैं। अल्लाह ताला ने कहा दुनिया में जाकर मेरे इस वादे को भूल जाओगे, मेरे इस वादे को याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास मेरे पैगंबर, मेरी किताबें आएंगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, उन्हें गैब का इल्म नहीं था। अल्लाह ताला खुद कहते हैं आप कह दो मुझे गैब का इल्म नहीं है, अगर मुझे गैब का इल्म होता मैं अपने लिए भलाइयों को समेट लेता और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी जगह कितनी तकलीफें पहुंची। अगर आपको गैब का इल्म होता पहले से तकलीफ मुसीबतों से आप बच जाते। तो गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है, किसी पैगंबर को, न किसी वली को, न किसी इंसान को नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों को बुतों की शक्ल में इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का फरमान है एक ज़माने में वो तुम्हारे जैसे इंसान थे, उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियां तुमने बनाई, उनके हाथ बनाए, उनके हाथों में हरकत करने की सलाहियत नहीं, उनके पैर बनाए चलने की सलाहियत नहीं, कान बनाए सुनने की सलाहियत नहीं, आँख बनाए देखने की सलाहियत नहीं। अल्लाह ताला कहते तुम्हारे जैसे इंसान थे, मूर्तियों की शक्ल में तुमने उनको बनाया, उनको पुकारो, क्या तुमको जवाब दे सकते हैं? उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं माफ करो, बुराई से एराज कर लो, जाहिलों से मुंह मोड़ लो। ये अल्लाह का फरमान है, ये अखलाकी खूबियां हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत ओयना आते हैं, वो कहते हैं ऐ उमर तुम हमारे दरमियान इंसाफ नहीं करते हो, हमारे दरमियान तुम माल को तकसीम नहीं करते हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़बनाक हो गए, अपने हाथ में कोड़ा उठा लिया मारने के लिए। एक सहाबी ने इसी आयत को पढ़ा, अल्लाह का फरमान है नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, जाहिलों से मुंह मोड़ लो।
ان کا اشارہ تھا یہ کہنے والا جاہل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہلوں سے منہ مت لگاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا زمین پر ڈال دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی آیتوں پر سب سے زیادہ سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے شیطان کے جانب سے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خوبی بیان کی. جب ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں، شیطانی وسوسوں کے اندر گر نہیں جاتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. اس کے بعد والی سورہ سورہ انفال. انفال کے معنی مال غنیمت. ہم سے پہلے جو امتیں تھیں میدان جنگ کے اندر دشمن کا مال جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دشمن کا مال جو جمع کیا جاتا ہے مال غنیمت ہے. پرانے دور میں یہ حکم تھا ایک زمین پر یعنی میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی. مگر اسلام کے اندر وہ مال کو حلال قرار دیا گیا. 10ویں پارے کے اندر اس کا ذکر ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا تمام کے درمیان مال کو تقسیم کرے گا. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر تھی. اس کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت عطا کیا تو اللہ نے اس کا ذکر کیا یہ چیز میں نے تمہارے لیے حلال قرار دی. جنگ بدر کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا مسلمان 313 تھے، 4 گھوڑے 70 اونٹ تھے، باقی پیدل تھے. کسی کے پاس ہتھیار برابر کا نہیں تھا، کپڑے ڈھنگ کے نہیں تھے. بدر کے مقام پر آئے. اس رات کو اللہ نے مسلمانوں پر جو مہربانیاں کی اللہ نے اس کا ذکر کیا. مدینے سے چل کر آئے تھے، تھکے ماندے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس رات بارش کو نازل کیا. جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے بارش کے پانی کی وجہ سے زمین سخت ہو گئی اور اسی پانی کو مسلمانوں نے پیا. ان کے اندر ہمت آ گئی. دلوں کے اندر جو شیطانی وسوسے تھے بارش کا پانی پینے کی وجہ سے دور ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ اس رات ان کو پوری طرح سلا دیا. تھکے ماندے تھے، اگر نیند کا غلبہ ہوتا صبح میں نہیں لڑ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ احسانات کیے. اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار لے کر جاتے ہیں، پیچھے سے گھوڑ سوار آتا ہے، کافر کے پاس جاتا ہے، اسے مارتا ہے، مر جاتا ہے. وہ اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، کافر کی گردن اڑا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. یہ سارے احسانات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے والوں نے جو پروگرام بنایا آپ کے لیے اس کا ذکر کیا گیا. مکے کے بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. تو وہاں ایک بوڑھا آدمی تشریف لاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نجد کا رہنے والا. حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے، انسان کی شکل میں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آتا ہے. اس نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرتے ہو، میں بھی مشورہ دینے کے لیے آیا ہے. تو مجلس شروع ہوئی. کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں ڈال کر خیری بنا دیا جائے، آپ کا زور ٹوٹ جائے گا.
उसने कहा शैतान ने ये राय मुनासिब नहीं, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरी बनाकर बेड़ियां डाल देते हो, उनके मानने वाले उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर भेज दे। शैतान ने कहा यह भी अच्छा नहीं, वो बाहर जाएगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसकी फौज आएगी, मक्के को कब्जा कर लेगी। शैतान ने कहा मेरी एक राय है, मक्के के अंदर जितने कबीले हैं, एक एक कबीले को कहो उनके नौजवान नंगी तलवार लेकर रात भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास खड़े हों। फजर की नमाज को जब निकले, सारे नौजवान एक साथ तलवारों के जरिए हमला कर दिया। आपका खातिमा हो जाएगा, आपके खानदान वालों को अरब के तमाम कबीलों से बदला लेने की हिम्मत नहीं होगी। मजलिस में जितने लोग थे इस राय को पसंद किया, शैतान वहां से चला गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं मक्के वालों ने आपको खैरी बनाने का, आपको मक्के से निकालने का प्लान बनाया, मगर अल्लाह ताला जो सातों आसमान के ऊपर है वो बेहतर प्लान बनाने वाला है। और पारे के आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं मक्के वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हम पर कोई अजाब लाके दिखाओ। अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं जब तक तुम्हारे दरमियान अल्लाह का पैगंबर होता है, आसमान से अजाब नहीं आता। ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी के होने के बावजूद तुम पर अजाब आ जाए, ये तुम्हारी बदबख्ती है। तुम्हारे दरमियान अल्लाह के पैगंबर हैं, उसका एहतराम करो, उनके ऊपर ईमान लाओ। अल्लाह ताला उनको नसीहत करते हैं। तो अगर आज के पारे में ये चंद अहम मज़ामीन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम तमाम को कुरान पढ़ने, समझने, उसकी तालीमात पर अमल करते हुए उसकी तबलीग करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।